टेबल भी कपड़ा उठाओ, कपड़ा भी लकड़ी दलाल इसके ऊपर ना है ना दलाल डंडा उठाओ दलाल नाम के आखिरी जुमा है, आखिरी जुमा है। आज दरगाह शरीफ में सैयदना सफदर अली शाह कादरी, हजरत सैयदना शमशेर अली शाह कादरी ये मुक़द्दस बुजुर्गों के टेबल पे देखो ये दरगाह पाक में आज सानिया ज़ुहरा हज़रत सैयदा माँ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत सैयदा माँ बीबी सकीना इब्ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहि सलामुल्लाहि अलैहा और हज़रत सैयदना इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा शीरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इब्ने हुसैन, इन मुक़द्दस शहजादगान और शहजादियान अहले बैत अत्हार की तारीख आज मुनाक़िद की गई। वसी पैमाने पर दावत व ज़ियाफ़त आम का एहतमाम किया गया है। तमाम हम सब खुलूस से दिल से बाबा से बुलंद शहीदा ने दश्ते करबला की बारगाह मुक़द्दसा में सलातो सलाम का नजराना पेश करें ताकि हम भी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसनैन करीमैन के जानिसारों में, उनके वफादारों में अल्लाह हमारा भी नाम शुमार करे। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़ी शान इस्मत हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना करबला के जानिसारों पर सलाम, करबला के जानिसारों पर सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों पर सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों पर सलाम, करबला के जानिसारों पर सलाम, करबला के जानिसारों पर सलाम। दीन पर जो भूखे प्यासे कट गए या रसूल अल्लाह, दीन पर जो भूखे प्यासे कट गए, मुस्लिमों पर बेसहारों पर सलाम, मुस्लिमों पर बेसहारों पर सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों पर सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों पर सलाम, करबला के जानिसारों पर सलाम, करबला के जानिसारों पर सलाम। सैयदों के जिस्म से बहते थे जो या रसूल अल्लाह, सैयदों के जिस्म से बहते थे जो खून के उन सुर्ख धारों पर सलाम, खून के उन सुर्ख धारों पर सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों पर सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों पर सलाम, करबला के जानिसारों पर सलाम, करबला के जानिसारों पर सलाम। चीख पर बाली सकीना पर दूर
رسول اللہ شیخ پر بانی سکینہ پر درود بانو کے عشقوں کے دھاروں پر سلام بانو کے عشقوں کے دھاروں پر سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں پر سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں پر سلام کربلا کے جانثاروں پر سلام کربلا کے جانثاروں پر سلام گر رہا تھا جس جگہ خون حسین یا رسول اللہ گر رہا تھا جس جگہ خون حسین ریت کے ان ماہ پاروں پر سلام ریت کے ان ماہ پاروں پر سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں پر سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں پر سلام کربلا کے جانثاروں پر سلام کربلا کے جانثاروں پر سلام پی گئے جام شہادت شوق سے یا رسول اللہ پی گئے جام شہادت شوق سے وہ حسینی باب خاروں پر سلام وہ حسینی باب خاروں پر سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں پر سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں پر سلام کربلا کے جانثاروں پر سلام کربلا کے جانثاروں پر سلام جو کریں گے حشر تک یاد حسین جو کریں گے حشر تک یاد حسین صوفی ان غم کے ماروں پر سلام صوفی ان غم کے ماروں پر سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں پر سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں پر سلام کربلا کے جانثاروں پر سلام کربلا کے جانثاروں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لطف انبیاء کرم اولیاء با فضل پنجتن یا علی المدد یا علی المدد یا علی المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حمید
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یہ آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ مباہلے کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی راہبوں سے، پادریوں سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیے، مباہلہ کیے، 18 ذی الحجہ تھی تاریخ، وہ 24 ذی الحجہ یوم مباہلہ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائی راہبوں نے حجت کی، بحث کیا، مباحثہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور ان کی پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی اور اس اونٹنی میں بغیر نر کے بچہ اس کو جو ہے عطا کیا، تو اللہ کی قدرت میں کیا کمی ہے جو عیسیٰ نبی علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اپنی قدرت سے پیدا فرماتا۔ یا عیسی ابن مریم ایدناہ بروح القدس، تمام دلیلوں کا انکار کرے کون؟ عیسائی راہب۔ انکار کرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ بالآخر کا مناظرے سے، بحث و مباحث سے کام نہیں چلتا، مباہلہ کر لیں گے۔ مباہلہ کیا جاننا؟ یہ 24 ذی الحجہ کو ہوا یوم مباہلہ، مباہلہ کر لیں گے۔ کیا مباہلہ؟ تمہیں ہمارے اوپر لعنت بھیجو، بددعا بھیجو، ہمیں تمہارے اوپر بھیجتی ہے۔ قرآن کی آیت، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی عورتوں کو، یعنی عیسائی راہبوں کی، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو بلا کر جا رہی، تم اپنے جوانوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو مباہلے کے میدان میں لے کر جاؤ۔ اب میدان میں کھڑے ہو کر ان کے اوپر لعنت یعنی بددعا بھیجنا، ان کے اوپر بھیجنا کہ حق کس کے ساتھ ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے، دیکھنا۔ مباہلے کے میدان میں آئے، عورتوں میں اپنی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت کو اپنے ساتھ لائے، جوانوں میں سیدنا مولا علی مشکل کشا کو لائے، بچوں میں اپنے چہیتے نواسے سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کو لائے، جو مباہلے کے میدان میں چل کر آ رہے تھے۔ یہ عیسائی راہب دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو 4 تن ان کے ساتھ آ رہی، چہروں سے حق و صداقت کا نور جھلک رہا ہے، چہروں سے حق و صداقت کا نور جھلک رہا ہے۔ وہ عیسائی پادری راہب کیا کرتے رہے؟ روک دیے صحابہ اکرام کو، بولو کہ خدا کی قسم جن کے چہروں سے حق و صداقت کا نور جھلک رہا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اگر لعنت بھیج دیں تو ہم جو ہی تباہ ہو جائیں گے قیامت تک۔ بلا مقابلے کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہی معذرت خواہی کیے، مباہلے میں جیت گئے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر چادر تھی، وہ چادر بچھائے۔ دوسری ایک روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جنت سے چادر لے کر آئے، وہ چادر میں بچھا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو بلائے، اور اپنے نواسے امام حسنین کریمین کو چادر میں بلائے۔ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ چادر میں آنا چاہے، روک دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی پر قائم رہو، کس پر؟ نیکی پر قائم رہو۔ تو چادر کو ڈھک لیے، کتنے ہو گئے؟ 5 تن ہو گئے۔ چادر کو ڈھک کر درود ابراہیم پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر کا شان نزول فرمایا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اہل بیت کو ہر رجس سے پاک کر دیا۔ عنکم الرجس، رجس کیا ہے؟ دنیا میں جسے انسان تصور کرتا ہے ناپاکی کا، ناپاک ہوا تو غسل واجب ہے، اہل بیت کو اللہ نے رجس سے پاک کر دیا۔ اللہ اکبر، ان کی پاکی ایسی ہے نور سے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی یوں بیان ہوتی ہے کہ عصر ظہر کی نماز میں امام حسن علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کی ولادت ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ رہی، یعنی اللہ نے ہر نفاس کو
میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 40 دن تک کوئی خوراک نہیں چھین سکتی کوئی عورت دنیا میں. اللہ نے خاتون جنت کو نفاس سے، ہر چیز سے، ہر رجس سے پاک کر دیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسجد میں سے سوائے بحالت جنابت میں سوائے علی کے کوئی مسجد میں دنیا کا فرد داخل نہیں ہو سکتا. یہ نور پر نور سے پاک ہیں. آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اہل بیت کو نور پر نور سے غسل کر دیا، دھو دیا، ان کو ہر رجس سے پاک کر دیا، پاک و مطہر کر دیا. یہ پاک و مطہر پنجتن پاک. حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہی مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ پنجتن پاک کی اولادوں میں سے جو دوزدہ امامین ہی 12 امام پاک، غوث پاک، غریب نواز پاک، صابر پاک، مخدوم پاک، یہ تمام اولیاء اللہ حسنی حسینی سادات اکرام دنیا میں جن کی تعداد اگر دیکھی جائے تو 90 پر 5% آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول اللہ کی تعداد پھیل کر دنیا کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں تبلیغ فرمائے. بغداد شریف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی ہی اپنے والد سے، ان کی نسبت سے بغداد شریف میں جب غوث پاک کا قدم آیا زمین پاک ہو گئی، انسانوں کی قلب و روح کو پاک کر کے ولی بنا دیا. انسانوں کی قلب و روح کو پاک کر کے ولی بنا دیا. غریب نواز اجمیر شریف میں آئے، اجمیر شریف نہیں تھا، غریب نواز کے ختم مبارک کی برکت سے اجمیر شریف ہوا، غوث پاک کے ختم مبارک کی برکت سے بغداد شریف ہوا. کلیر شریف سرکار صابر پاک غوث پاک سے 5ویں پشت اقدس، مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی ختموں کی برکت سے کچھوچا شریف ہو گیا. پینگونڈا شریف بابا فخر الدین کی نسبت سے، نتھر ولی کی نسبت سے ترچی شریف، حیدر صفدہ اولیاء کی نسبت سے ملپاگل شریف، خادر ولی کی نسبت سے ناگور شریف، حاجی علی شاہ بابا کی نسبت سے اور مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ماہیم شریف. دنیا کے گوشے گوشے میں کونے کونے میں حضرت سیدنا صفدر علی شاہ قادری، حضرت سیدنا شمشیر علی شاہ قادری، حضرت سیدنا میر سعد بادشاہ قادری، حضرت سیدنا میر کعب شاہ قادری، حضرت سیدنا عطا اللہ شاہ حسینی، سیدنا نبی اللہ شاہ حسینی، میسور کے سید شاہ محمد عمر پیر محضار علی شاہ شفتاری قادری پیر دستگیر، حضرت عبدالقادر شاہ اولیاء کرنپوری، سید حلیم بادشاہ قادری، کونے کونے سے یقین شاہ ولی، بیسر ولی، تمام اولیاء اللہ زمین کو پاک کر دے، انسانوں کی قلب و روح کو پاک کر کے ولی بنا دیا. چند لا علم لوگوں کو پڑھ لکھ کر بھی میں جاہل کہوں گا. کربلا کی شہادت کہتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایک اتفاق ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کربلا معلیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نے حیات طیبات میں پیشن گوئی ایک جبریل امین علیہ السلام نے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا. معتبر حدیث پاک ہے، ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں امام حسین نواسے روتے ہوئے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بولے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا کہ اے ام سلمہ جبریل امین علیہ السلام آئے، میرے نواسے کی شہادت کی خبر دی اور کربلا کی مٹی دے کر گئے. مجھے کیا دے کر گئے؟ کربلا کی مٹی دے کر گئے. کہا کہ جس وقت یہ مٹی خون کے مانند لال ہو جائے گی یا رسول اللہ اس دن آپ کے نواسے امام حسین کی شہادت ہو گئی. معتبر حدیث. ان لا علموں کو، اہل بیت کے غداروں کو یہ کافی ہے کہ یہ حدیثیں سنو پہلے پیشن گوئی کی شہادت کی امام حسین علی مقام کی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو مٹی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی جب 10 یوم عاشور کو محرم میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت نواز رسول جگر گوش علی بطل کی ہوئی تو مٹی جو باٹل میں رکھے تھے ام المومنین خون بن گئی مٹی.
دوسری حدیث پاک کی روایت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی. عید الفطر کا دن ہے. تمام خوب جانتے ہیں، ہر علماء ہر مکتب فکر کے دینیا کے مسجدوں میں اکثر واقعہ سناتے آئے ہیں کہ عید الفطر کا دن ہے. دو چہیتے نواز امام حسن و حسین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کہا نانا جان عید الفطر ہے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی نیا لباس نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ میری لاج رکھ لے، میرے نواسوں کے لیے جوڑا عطا فرما. جنت سے جبریل علیہ السلام تشت مبارک میں جوڑا لائے اور جبریل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جبریل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھے اے جبریل، جنت سے جوڑے لا کر ہیں، تمہاری آنکھوں میں خوشی ہونا چاہیے، کیوں آنسو ہیں؟ کیوں آنسو ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جنتی جوڑوں کا عنوان اللہ نے اس طرح فرمایا ہے. آپ کے بڑے نواسے سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا. جب زہر سارے جسم میں اثر کرے گا، سارا جسم ہرے رنگ کا ہو جائے گا. یہ ہرے رنگ کے لباس کا جوڑا کا عنوان ہے. یہ جوڑا سب سے ہرے رنگ کا، اس کے جوڑے کا عنوان یہ ہے کہ آپ کے بڑے نواسے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا. پھر دوسرا جوڑا لال رنگ کا تھا، سرخ رنگ کا. وہ سرخ رنگ کے جوڑے کا عنوان جبریل علیہ السلام یہ بتایا، یا رسول اللہ تحفظ دین و اسلام کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے، تحفظ عمرو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، حق کے لیے باطل کے خلاف لڑتے ہوئے خون میں نہائیں گے، آپ کا بدن سرخ ہو جائے گا. اس لال جوڑے کا عنوان یہ ہے. یہ پیشن گوئی ہے شہادت امام حسین رضی اللہ، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. یہ دنیا جو غافل لوگ ہیں، آج کا جدید زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے، اسلامک اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حدیث پاک، من مات حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری آل سے حسن و حسین سے محبت کیا، ماتا مومنہ، مرا تو مومن کی موت. من ماتا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدن، جو میرے آل کی محبت میں مرا تو شہید، شہادت کا ذریعہ شہید مارا گیا. من ماتا بغض آل محمد، جس نے میرے آل کا بغض و عناد رکھا مارا تو کافر کی موت مارا گیا. حریمت الجنہ من النار، اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی، وہ جہنم کا حقدار ہو گیا جس نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و جبر کر دیا. ظلم و جبر کر دیا. کربلا کی زمین پر سیدنا امام حسین علی مقام، جتنے بھی جو رفقائے کربلا ہیں، ان کی شہادت رونما ہونے کی ایک مختصر سی وجہ میں بتا رہا ہوں، اہل اسلام کی علم میں ہے. یہ کنڑا میں بیٹھ دی تھی، تقریباً میں نے 75,000 یا 70 پر 9,000 لوگوں نے دیکھے. فیکٹ بیان کیا تھا کربلا کا میں نے ماہ محرم میں. جنگ بدر میں، احد میں جتنے بھی دشمنان اسلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو قتل کیا تھا، سیدنا مولا علی مشکل کشا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، معتبر صحابہ نے، ان تمام کے گھروں میں ماتم تھا کہ کس نے مارا. 36 سرداروں کو قتل کیے تھے شیر خدا مولا علی مشکل کشا، اللہ کی رضا کے لیے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا الہی و رضا مصطفی کے لیے، حق کے لیے. وہ 36 سرداروں کے گھروں میں بھی ایک ہی تذکرہ تھا کہ حضرت علی نے ہمارے سرداروں کو مارا ہے، ان کی آل کو چن چن کر قتل کیا جائے، مارا جائے. جنگ بدر کے بعد، احد کے بعد، فتح مکہ کے بعد، خیبر کے بعد، خندق کے بعد، خیبر کے بعد کہیں پر بھی بدلہ لینے کا موقع نہیں ملا. تو سوچے کہ بحالت کفر میں ہمیں بدلہ نہیں لے رہی، اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ کر کے اسلام میں چلے جائیں گے، منافقت سے کام لیں گے. کس سے کام لیں گے؟ منافقت سے. وہی منافقین جسے طلقاء کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مر بٹے، الحمدللہ
وہ عاشقان مصطفیٰ صحابہ اکرام ہیں جو غداران اسلام تھے، اسلام کا چولا پہن کر ایک کے بعد دیگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سازشیں رچتے ہوئے کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحالت نماز میں شہید کیا گیا، کہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے، اور کہیں کوفے کی مسجد میں فجر کی نماز میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول بچے ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کو کربلا کی زمین پر دھوکے سے کوفہ بلا کر ان کو شہید کیا گیا۔ ایک آخری میں جملہ کہوں گا کہ ان تمام 72 تن کے سروں کو 10 محرم میں شہادت واقع ہوتی ہے۔ شہادت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یزید پلید کون تھا؟ یزید پلید کی ماں کا نام میسون تھا۔ کیا نام؟ میسون، جو آ کر جو ہے عیسائی برادری سے تعلق رکھتی تھی، جس کا مشرب، جس کا کاروبار شراب بیچنا اور شراب خانے میں ناچنا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو یزید کی، شروعات سے لے کر 15 سے 20 سال کی عمر تک عیسائی مذہب کے طور و طریقے پر تھا۔ وہ جو کھاتے تھے گوشت وغیرہ سب غلط جانور کا کھاتا، شراب پیتا، ایسی حالت میں تھا۔ اس کے بھیجے میں یہ زہر ڈالا گیا کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، بدر میں 36 سے زیادہ سرداروں کو بدر میں تمام مارکوں میں قتل کیا گیا ہے۔ یا قتل کے اندر سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، تو لہٰذا ان کی اولاد پاک کا قتل کیا جائے۔ کربلا رونما ہونے کی وجہ یہ ہے، چن چن کر ان کے اصحاب کو 72 تن کے حق کے لیے 70 پر 2 ہی تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، صحابہ کی اولاد تھی۔ 18,000 مفتیوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا، کیا مسلمان نہیں وہ؟ 18,000 مفتیوں نے آل رسول اللہ کو قتل کرنا ثواب ہے، یہ فتویٰ دیے۔ کربلا رونما ہوا، جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر دشمنان اسلام کے لیے استعمال کیا گیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، نواز رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کر فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تمہارے سے امتیوں اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میری مودت کی بنا میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ قرآن اور اہل بیت میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام رکھو۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی آل پاک کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ کربلا تک نہیں، کربلا کے واقعے کے بعد یزید کے دربار میں سراں 70 پر 2 سراں نیزیاں پر تھے، 70 پر 2 سراں نیزیاں پر تھے۔ اس یزید کے محل میں ایک صحابی تھے 80 سال کی عمر، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین سید سجاد، جن کی آج اس درگاہ پاک میں شہادت منائی جا رہی، کہا کہ حضرت زید ابن ارقم نے قافلہ کون سا ہے؟ آواز آئی سیدنا امام زین العابدین سید سجاد کی، یہ آل رسول اللہ نواز رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے اسیران نہیں جن پر ظلم کیا گیا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چہرے کو سر کے دیکھے تو ایک سر سیدنا علی اکبر ہم شبیہ پیمبر علیہ السلام کا ہے، ایک سر سیدنا امام قاسم 13 سال کے دولے ان کا سر ہے، ایک سر سیدنا عباس علم بردار رضی اللہ عنہ کا گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ پوچھا کہ ان کا سر نیزے پر کیوں نہیں، گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا؟ سیدنا عباس علم بردار رضی اللہ عنہ کا کہا، نیزے کے اوپر لٹکا کر جیسے ہی جلوس میں چلا جاتا، کربلا سے جو ملک شام تک گیا، وہ سر نیچے گر جاتا۔ وجہ کیا تھی نیچے گرنے کی؟ وہ سر کہا کہ بیبیاں جو چادر کے بغیر اونٹوں پر بیٹھی تھی، برداشت نہیں ہوتا تھا سیدنا عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دشمنان اہل بیت نے کیا تھا، یزیدان پلید نے، سر گر جاتا تھا۔ آخرکار سیدنا عباس علم بردار رضی اللہ عنہ کے کانوں میں سوراخ کر کے رسی ڈال کر کانوں کے اندر سے رسی کھوڑے کے
गर्दन में बांधकर सर लटकाया गया सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला। उसी नेज़े पर एक छोटा सर था, छोटा सर, 6 माह के मासूम बच्चे का। ये किसका सर है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद उनका जो खीमा था, कूचा था, वो सब जलाने के बाद खीमे के पीछे अली असगर रज़ी अल्लाह ताला को दफन किए थे इमाम हुसैन। उस खबर को खोद कर उस 6 साल के बच्चे की भी गर्दन काट कर नेज़े पर बुलंद किया। कितनी दर्दनाक, कितनी बड़ी शहादत है जो हक के लिए बातिल के खिलाफ। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, कभी हक और बातिल का झगड़ा ना होता, नबी का नवासा जो हक के लिए कुर्बान ना होता। हक क्या है, बातिल क्या है, पहचानने की जरूरत है। कितने बातिलीन जो बातिल में मुब्तिला हैं, हक की तरफ आने की हिदायत ही नहीं है। अहले बैत अतहार की निशानियों पर तंज करने वाले, अल्लाह अकबर। आज हर वली की दरगाह में, चाहे हैदर सफदर औलिया हो, ख्वाजा गरीब नवाज हो, सैयदना अब्बास अलमबरदार हो, हजरत बेसर औलिया हो, हजरत कंबल पोश हो, यकीन शाह वली हो, हर दरबार में आपको अलम शरीफ पंजे नजर आते हैं। क्या है ये पंजे? एक बादशाह था, 800 साल पहले का वाकया, तैमूर। 1 लाख अफराद के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के रोजे पर हाजिरी देता। बहुत बीमार बूढ़ा हो चुका था। कहा कि या इमाम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ऐसा लग रहा है कि अब मैं दुनिया से परवास कर जाएगी रूह मेरी। या इमाम, आपका दीदार करना। बशारत में बोले, तू मेरे पास आने की ताकत नहीं रखता, हर साल मैं तेरे पास आ जाता हूं। जो ये पंजे थे करबला से उनकी याद में लेकर आए औलिया अल्लाह। सफदर अली शाह खदरी 12 इमाम का अलम लाए, तवक्कल मस्तान लाए, आखिर शाह बाबा के पास देखो अलम है। हर वली के सिराने एक अलम है। कहीं पर मौला अली मुश्किल कुशा का, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कहीं पर अब्बास अलमबरदार का, कहीं मोहम्मद हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अलम शरीफ है। मुहर्रम के मौके पर जब ये अलम शरीफ निकलते हैं, ये पंजे हैं। ऐसे पंजे, अली के पंजे, हुसैन के पंजे, अली अकबर के, कासिम, इमाम कासिम के, अब्बास अलमबरदार के पंजे हैं। मुहर्रम में जब ये पंजे निकलती, मुहर्रम में जब ये पंजे निकलती तो वो हक के पंजे की याद दिलाती। कौन से हक के पंजे? जो हक के पंजे यजीद पलीद के बातिल हाथ में नहीं मिले, सर को तन से जुदा होकर शहादत कबूल कर ले, वो पंजा की याद दिलाती। अपने पंजे को बचाओ, अरे मुनाफिकों, अपने हाथ के पंजे को बचाओ। तुम्हारा खुद मुहासिबा कर लो, तुम्हारा पंजा कौन से गंदे हाथ में जाको है, बचा को है कि हशर के मैदान में तुम्हारा हाथ भी गवाही देता। वो पंजा याद दिलाती हक के पंजा की, जो शराब नोशी में, अय्याशी में, जिनाखोरी में, सूद में, जुए में मैंदर भाई बहन की शादी कराता था यजीद। ऐसे बदकिरदार यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं मिलाए। तख्तो ताज था, सब था। दीन हक के लिए कोई नहीं आता था शहीद होने के लिए, इस्लाम के आबरू के लिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए, आबरू हुर्मत कुरान के लिए। करबला में मुक़द्दस शहादत देकर सारी दुनिया को ये पैगाम दिया, चाहे बातिल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सदाए हक बुलंद करते हुए हक की राह में कुर्बान होना, हक की राह में कुर्बान होना, ये दीन मतीन के लिए एक बहुत बड़ा सब्र है। वो सब्र और नमाज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सबर क्या है? करबला की सायत की तशहीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कर दिखाया। हर चीज का कोई ना कोई एक शेर है जिनका क़ल्ब ज़हन परागंदा है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं, चाहे पंजा के बारे में हो, चाहे शरबत के बारे में हो, पूर के फातिहा के बारे में हो, कुछ भी हो, ये सब पाक, मैं बोले अब नूर से पाक, पंजतन पाक, गौसे पाक की 11वीं पाक, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज पाक, ख्वाजा पाक का लंगर पाक, शहीदान दश्ते करबला का लंगर पाक, ये वही लोग खाते हैं जिसे अल्लाह चुन लेता है,
جن کا قلب و ذہن پاک ہے، ناپاک لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو ناپاک ہے اس کے منہ سے ناپاکی باہر آتی ہے، پاک باتیں نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ پاک باتیں نہیں کر سکتا. پاک باتیں کرنے کے واسطے بھی ماں باپ کا پاک ہونا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اے علی تمہارا بغض رکھنے والا حرامی ہے، یہ بغض و عناد اہل بیت کا جہنم رسید کرے گا. یہی باتیں ہی، ہر چیز سے اعتراض، کپڑے سے اعتراض، اس سے اعتراض. یہ اعتراض کرنے والا کون؟ شکل و صورت دیکھ لو. قلب و ذہن یزید کا، تن من یزید کا، ان سب نے تھام رکھا ہے دامن یزید کا. محشر میں پیٹتے ہوئے بولیں گے یہ ملک ارے دنیا میں کر رہا تھا یہ چرچا یزید کا. تمام امت مسلمہ غم حسین جو سنت رسول ہے اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے. شہادت کبریٰ کو، عظماء کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار، اہل بیت عظام کی شہادتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.